اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے دیکھنے جانے والے سندھ کراچی سے، بلوچستان کوئٹہ سے، پنجاب لاہور سے، خیبر پختونخوا پشاور سے، گلگت بلتستان اسکردو سے اور آزاد کشمیر مظفر آباد سے، اس سے آگے عرب امارات بالخصوص مدینہ منورہ مکہ مکرمہ۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن براہ راست میں آپ کا میزبان عباس علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن جکم آباد نظر نیوز کے اسٹوڈیو میں نشر کی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں روز کی بنیاد پر جید علماء کرام مختلف مکتبہ فکر کے اپنی حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ سوشل، سماجی اور سیاسی ہمارے ساتھ شخصیات بھی روزمرہ کی طرح ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں سے، شہروں سے مشہور زمانہ اور بہت پیاری آواز رکھنے والے ثنا خوان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ہماری روایت ہے کہ آج کے مہمان جو بالخصوص ہمارے آج تشریف فرما ہیں، تو میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ سید غلام حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ حضور خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد حسین قادری صاحب، جو بلوچستان بھاگناڑی سے تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، خیریت سے؟ اور ہمارے ساتھ ہیں محمد اقبال قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا محمد اقبال قادری صاحب کو کہ وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ ناظرین کو سنائیں۔ محمد اقبال۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ
اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے ہمارے محمد اقبال قادری. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ سماجی بھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اور بالخصوص میں ان کا تعارف ہماری روایت ہے ایڈوکیٹ سید غلام حسین شاہ. سر کیا حال ہے سر؟ خیری سے آپ؟ ٹھیک ہے آپ بالکل خیر. مائک دے دیں حضور. آپ خیری سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ خیری دیں. بہت اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ نعت جو دل میں گھر ماشاءاللہ کرے. ضرور، اللہ بالکل سے بالکل ایک دعا سما ہے بند گیا ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں اور مٹھاس پیدا ہو. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، آپ سے پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ کیسے رمضان چل رہا ہے، کیسے روزے چل رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم بحیثیت وکیل جب کورٹ میں کام کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اگر پانی نہیں پیتے تو ایک شدت ہوتی ہے. بالکل بالکل محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے. پورا دن گزر جاتا ہے مگر ایک پیاس کی وہ محسوس نہیں ہوتی کہ پیاس ہو، اور اگر محسوس بھی ہوتی ہے تو واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ پیاس کو، شدت کو یاد کرتے ہیں، اور ایک حوصلہ اور ایک تسکین مل جاتی ہے کہ کیسے جو ہے نا امام علی مقام نے صبر کیا ہوگا، کیسے انہوں نے 3 دن پیاسے رہے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شاہ صاحب، یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، بالخصوص ہمارے شہروں کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آسمانوں سے بات کر رہے ہیں ریٹ، اس کی پرائز. آپ جائیں فروٹ کے لیے، آج کل جو کھجور ہے بھی وہ 600 سے کم ناقص ہے بھی 300 روپے کلو. جو بندہ مزدور طبقہ جو 2 وقت کی روٹی کما نہیں پاتا، 2 دن کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، رمضان شریف میں تو ڈبل خرچے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اے سی صاحب، جب بھی وہ نکلتے ہیں خاص کر کے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے، تو بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ وہ نچلے طبقے کو جو نا وہ فائن لگاتے ہیں. تو بڑے جو مافیا ہیں اس وقت، جو ہمارے اس وقت غربت کا حال یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی آج وہ غریب غربا اور یتیم اس وقت وہ رمضان شریف کے روزے بھی رکھ نہیں پاتے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم رکھیں، مگر ان کے لیے کوئی ایسا اسباب نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک پریسیڈنٹ اور ایک حوالہ دوں گا سپریم لا کا. اچھا. جو سپریم لا ہے وہ ہمارا قرآن ہی ہے، ظاہری بات ہے، اور کوئی لا نہیں ہے. بالکل. تو سورہ ہود آیت نمبر 85-86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے ناپ تول کے. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عنایت ہے، کرم ہے کہ ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے، اور ہر ان نبیوں کی خصالتیں اور جو ہے نا چیزیں ہیں جو انہوں نے کی، اور انہوں پہ جو ہے نا ایک اللہ کا عذاب آیا. مگر ہم بحیثیت مسلم امہ میں ہر وہ چیز ہے دوسروں میں جو زیادہ تر تھی. تو میں یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر اگر ہم عمل کریں گے تو قرآن ہی ہے جو ہمیں ساری چیزوں سے بچائے گا. اگر آتے ہیں ابھی آپ کے سوال کی جانب سے، یقین جانیں کہ کبھی کبھی پاکستان میں رہتے ہوئے اور جو ہے نا یہ ماحول اور معاشرہ دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہ اگر ایک بندہ مزدور ہے، دیہاڑی دار ہے، اس کی کیا ہے اب اس ٹائم میں 800 روپے 800 روپے کو آپ ملٹیپلائی کریں تو 24,000 بنتے ہیں. 24,000 آپ کم سے کم جو اگر کسی کرائے کے گھر کا رینٹ ہے وہ کم سے کم 10,000 بالکل. باقی بچے 14,000 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14,000 میں وہ کچھ کر پائے گا؟ یقین جانے ایسے خاندان بھی ہیں جو بچوں کو سحری کے ٹائم نہیں اٹھا رہے. اللہ بالکل کہ اٹھ جائے تو سحری کریں کیسے؟ جب افطار ہوتی ہے تو وہ مسجد کی طرف دیکھتے ہیں اور مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے، بچوں کو لے کے جائیں، اپنی خواتین کو کدھر لے کے جائیں؟ غیرت مند معاشرہ اس کی یقین کرے. فور ایگزامپل 30,000 بھی کسی کی پے ہو جائے، وہ رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہو، تو آپ کریں گے ڈیوائڈ کے کیسے جو ہے نا. بس یہ ریاست پرائس اینڈ کنٹرول ایکٹ
جو ہے 1977 پورا ایکٹ بنا ہوا ہے، مگر جیسے دوسرے ایکٹ بنے ہوئے ہیں، دوسرا قانون بنا ہوا ہے، غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، مین ایک طبقاتی نظام ہے ہمارے یہاں۔ اگر پرائس کنٹرول کے لیے کوئی ایسی صاحب، کوئی ڈی سی، کوئی وغیرہ نکلے گا، یقین جانے وہ مافیا، وہ اشرافیہ کو کبھی بھی اس پہ جو ہے نا نہیں کریں گے، بالکل، سوائے اس کے جو غریب دیہڑی دار روزگار اور جو ہے نا جو ریڈی والا ہوگا، اس پہ اگر کسی نے 5,000 فائن لگا دی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو کیا خوب بات تھی کہ چوری کی وجہ کیا ہے؟ واہ! تو یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں، لوگ جو ہے ظلم و بربریت کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ناانصافیاں۔ 24,000 ابھی ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آئے ہیں بھائی، یقین جانے، ان پہ ہوئی ہے وابڈا کی FIR، اچھا، ان پہ ڈیڈکشن لگا ہے 8-8 9-9 لاکھ کا، بندے کیا ہے، مزدور ہے، گھر بیچتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ گھر نہیں بیچو، 9 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کا مکان اگر تم بیچ کر وابڈا کو دو گے، کماؤ گے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح پولیس والا جب بھی آتا ہے کبھی 2,000 لے کے جاتا ہے، کبھی 5,000 لے کے جاتا ہے، ورنہ۔ اور امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ جب اس پہ FIR ہوئی، ہم تو اسے پیار میں وہ رکھی یا اسی طریقے سے بولتے ہیں، وہ ایک وابڈا کی FIR تھی اس پہ، یقین جانے اس کے پورے خاندان کو جا کے بٹھا لیا۔ جب امیر پہ FIR ہوتی ہے، آپ بھاگتے پھرتے ہیں کہ اس کو پکڑو، وہ اس کو نہیں پکڑتے۔ اللہ اکبر! گیس آپ دیکھ لیں، بجلی آپ دیکھ لیں، اشرافیہ جو ہے ابھی یہ کریں گے کاغذی کاروائی میں کہ اتنی ہم نے جو ہے نا رپورٹیں کال کی، اتنے جو ہے نا ٹیکس پہ کنٹرول کیا، اتنا کنٹرول کیا، پرائس پہ کنٹرول کیا۔ اور جب بھی ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹیکس ہم دیتے ہیں، وہ صرف کاغذی کاروائی میں ہوتا ہے، اور آپ یقین جانیں کوئی ایسی کہا جائے کہ فوٹو سیکشن میں بس صرف غریب اشرافیہ کے لیے ہے یہ ایکٹ، پرائس کنٹرول ہو یا اور کوئی جو ہے نا قانون ہو، مگر یہ امیر اور اشرافیہ کے لیے جب قانون ہوگا، عمل کریں گے، سب کے لیے برابر ہوگا، تو یہ پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ وہی ہم پر عذاب آئیں گے جو دوسری قوموں پہ آئے ہیں۔ یقین جانیں قرآن کی روح سے تو ہم اتنا دور ہیں، قرآن اور ہم ایک دوسرے کے اینٹی نظر آتے ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بالکل عجیب کیفیت ہے لوگوں کی، بس آپ کے توسل سے، نظر نیوز کے توسل سے ڈپٹی کمشنر آفس تک یہ بات شاید پہنچے کہ آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ بالکل، آپ یہاں پہ دادلو ہیں، شاید ادھر دادلو نہیں ہو۔ بالکل۔ آخری پیغام ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہوگا آپ کا، خاص کر رمضان شریف کے حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ درگزر، صبر، کیا بات، اور اس کے علاوہ معاف کرنا سیکھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھتے ہیں کہ جب اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد اس نے وہ کٹن وقت دیکھا، وہ پریشانی، جب اس کو ایک بندہ ہے اس نے تھپڑ مارا، اس کے باوجود بھی اس نے معاف کر دیا، اس نے درگزر، اس نے اس کے بعد اللہ کے قانون کو اپنایا، اور اللہ کے قانون کو اپنانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخا نے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، تو اس کے باوجود اس نے دروازوں کی طرف جانا، بھاگنا ممکن سمجھا، نہ کہ اس کی طرف مائل ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سورہ یوسف میں کہا کہ اگر ہم آپ کو نہیں بچاتے تو آپ بھی۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں جاتے ہیں، زندان کے بعد پھر وہاں بڑی سختیاں، پریشانیاں، وہاں پر بھی زندان میں جا کر بھی زندان کو خوبصورت بناتے ہیں، وہ کچرا، وہ مٹی، وہ دھول وغیرہ، اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا بھی قول یاد آ رہا ہے کہ انسان تب تک بڑا نہیں ہو سکتا، تب تک آگے نہیں جا سکتا جب تک وہ کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھے گا۔ میں تمام دوستوں سے، دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں، اور اس کے علاوہ اپنی خودداری بھی نہ بھولیں۔ السلام۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ایڈوکیٹ سید غلام حسین شاہ صاحب، ماشاء اللہ اپنے اظہاروں کا خیال بھی کیا اور کچھ ایک آدھا سوال بھی کیا۔ تو اب ہم بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے بھاگ ناڑی شہر سے میں گزارش کروں گا سعد حسین قادری صاحب سے کہ ہمیں چند اشعار نعت کے آپ سنائیں۔
ساتھ بھائی درود پاک حضرت اللہم صل علی کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا اور کسی وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سر حشر ان کی رحمتیں کسبی ہمیں ہوں طالب سر حشر ان کی رحمتیں کسبی ہوں میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بالخصوص ہمارے نظر نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں. اور ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے سید غلام حسین شاہ اور ہمارے سعد حسین قادری اور محمد اقبال قادری جو بلوچستان ناڑی سے تشریف فرما ہوئے ہمیں سب سے لیتا ہوں اجازت. ناظرین انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ایسی شخصیات اور نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے. تب تک عباس علی قادری کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.